الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وفهما وعملا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان ہیں ہم پر کہ اللہ کی ذات نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی دکھائی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات کا درجہ جس مخلوق کو دیا ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان ہیں ہم پر کہ اللہ کی ذات نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان ہیں ہم پر کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان اہل ایمان میں سے ہو تو وہ آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر انسان کا تعلق اہل ایمان سے نہ ہو تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی کا جو ترازو ہے، کامیابی کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان بتایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے ہاں کوئی مذہب قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر انسان اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی تلاش میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر پہنچے تو اللہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان ہیں ہم پر کہ اللہ کی ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہر نبی کے دور میں اس کے ماننے والوں کو ایمان والا مانا جاتا تھا۔ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ اہل ایمان میں سے تھے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تھے جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانا وہ بھی اہل ایمان میں سے تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ بھی اہل ایمان میں سے تھے، اور اسی طرح سے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ بھی اہل ایمان میں سے تھے۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ یہ آخری نبی ہیں تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل ایمان میں سے وہ لوگ اس دور میں شمار ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوں گے اور آپ پر ایمان لاتے ہوں گے تو وہ اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، آج کے دور میں ہم انہیں مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوں گے۔ چونکہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء پیدا فرمائے ہیں ان سب کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بھی کر دے تو وہ بھی اہل ایمان میں سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء پیدا فرمائے، جن کے بارے میں ہمیں علم ہے یا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، ہم انہیں مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو چونکہ وہ ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو اس لیے وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت اس دولت سے نوازا ہے، اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان ہیں ہم پر کہ اللہ کی ذات نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا امتی بنایا اور جمعہ جیسا بابرکت دن عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن لوگ جو ہے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور یہ جمع ہوتے ہیں سارے، اسی لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جمع لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں سے بہت سارے لوگ آ کر ہمارے ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ ایک جمع ہونے کا دن ہے، اسی لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس دن اگر آپ دیکھیں گے آپ کو نہ کسی امیر میں فرق دکھائی دے گا نہ کسی غریب میں فرق دکھائی دے گا، سب ہی ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہو کر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم سب پر کوئی قادر مطلق ہے، اگر کوئی ہم سب کا مالک ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب عاجز ہیں، کمزور ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم سب سے طاقتور ہے۔ انسان جمعے کے دن جمعے کی نماز میں یا عام نمازوں میں انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر کوئی ہستی اور کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ذات جو ہے قادر مطلق یا طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کی مختصر سی زندگی ہے اور اس کے بعد پھر انسان کو موت آتی ہے۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ موت ہے کہ انسان پر جو ہے موت جو ہے انسان پر ہر حال میں آنی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ انسان پر موت جو ہے بڑھاپے میں آئے، لازمی نہیں ہے کہ انسان پر موت بچپن میں آئے، لازمی نہیں ہے کہ انسان پر موت جو ہے جوانی میں آئے۔ موت کا وقت جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کو پتہ ہے، باقی کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے بتایا کہ ایک جو ہے 8 ماہ کا بچہ ماں کے پیٹ میں انتقال کر گیا، ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس کو نکالا ہے۔ تو زندگی جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ بارہا ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو بہت سارے لوگ مرنے کی کوشش کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ سے زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ زندہ رہتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ زہر پی لیتے ہیں لیکن ان کی موت کا وقت متعین نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک انسان اچھا بھلا ہمارے ساتھ ملاقات کر کے اٹھتا ہے اور گھر کی طرف چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو زندگی اور موت جو ہے صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ نہ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آ بھی نہیں سکتا، انسان دنیا سے اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا۔ جب انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آ بھی نہیں سکتا اور جا بھی نہیں سکتا، اس کے درمیان والے وقت کو زندگی کہتے ہیں، اس کے درمیان والے وقفے کو زندگی کہتے ہیں۔ موت اور زندگی، ماں کے پیٹ سے نکلنا اور موت آنا، اس کے درمیان کے وقفے کو زندگی کہتے ہیں۔ کسی کی زندگی 2 دنوں کی ہوتی ہے، کسی کی زندگی 2 سال کی ہوتی ہے، کسی کی زندگی 20 سال کی ہوتی ہے، کسی کی زندگی 60 سال کی ہوتی ہے، کسی کی زندگی 100 سال کی ہوتی ہے، لیکن موت جو ہے ہر حال میں انسان کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آئے گی نا، جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، نہ انسان اس سے ایک گھڑی پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگا، نہ انسان اس سے ایک گھڑی بعد دنیا سے رخصت ہوگا۔ سیکنڈ بھی، ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان اپنی زندگی سے ایک سیکنڈ پہلے اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا اور ایک سیکنڈ بعد انسان اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جاندار چیز، انسان ہو، پرندے ہوں، جانور ہوں، جنات ہوں، کچھ بھی ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، ہر چیز کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کو ختم ہو جانا ہے، ان کو تباہ ہو جانا ہے۔ تو پھر جب یہ زندگی مختصر سی ہے تو ہمیں دنیا میں رہنا کیسے چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا انسان کے لیے ایسی ہے کہ انسان دنیا میں ایسے رہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہے، یا اس طرح رہے جیسے انسان راستے سے گزرتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب مثال دی ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی ایک ہوٹل میں قیام کے برابر ہے، یعنی کہ جیسے انسان ہوٹل میں آ کر رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ جتنی زندگی جو ہے، جس طرح سے ہم ہوٹل ہماری ملکیت میں نہیں آ جاتا، یا وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں تھوڑے وقفے کے لیے وہ ہماری ملکیت میں نہیں آ جاتی، تو اسی طرح سے یہ زندگی یا دنیا ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہم اس کو حالانکہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، یہاں پر بنائی ہوئی چیزوں کو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، حقیقت میں تو ہماری ملکیت نہیں ہوتی۔ اگر دیکھا جائے، اگر کسی کا باپ امیر ہوتا ہے، اس کی وراثت میں ملی ہوئی زمینیں، اس کی وراثت میں ملی ہوئے مکانات، اس کی وراثت میں ملا ہوا سونا ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہماری اولاد ہماری وراثت کی حقدار ہوگی۔ اگر ملکیت میری اور آپ کی ہوتی تو ہم اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے، اس کو ہم اپنے ساتھ ساتھ رکھتے، لیکن چونکہ پتہ چلا کہ یہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے تو یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ تو عارضی استعمال کے لیے ہمیں ملی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دنیا میں استعمال کرنا ہے۔ اب انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے؟ تو کسی اللہ کے ولی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کے لیے آپ اتنا کمائیں جتنا آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے آپ اتنا کمائیں جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ تو آخرت کی زندگی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو، یہ جو دنیا ہے نا، اتنی بڑی دنیا،
پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ سرسوں کے دانوں کے ساتھ بھر دے، سرسوں کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کو سرسوں کے دانوں کے ساتھ بھر دے اور روزانہ ایک پرندہ آئے اس سے ایک دانہ اٹھائے اور چلا جائے، تو ایک نہ ایک دن دنیا کی یہ دانے ختم ہو جائیں گے، سرسوں کے یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ انسان دنیا میں کیوں کماتا ہے؟ انسان دنیا میں اس لیے کماتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ آسان زندگی گزار سکے، اسی لیے ہم کام کرتے ہیں نا بھائی۔ ہم دنیا میں اگر پیسہ جمع کرتے ہیں یا ملکیت جمع کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں کام آئے، ہمارے جو ہے تنگ وقت میں ہمارے کام آئے، یا ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آئے۔ تو اسی لیے ہم دنیا میں مال جمع کرتے ہیں یا کماتے ہیں تاکہ ہمارے برے وقت میں کام آ سکے۔ تو یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تو پھر آخرت کے لیے ہم کیوں نہ کمائیں کہ آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے ہم اس کے لیے کام کیوں نہ کریں۔ دیکھیں دنیا میں موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے، عیسائی ہوں وہ بھی موت کے قائل ہیں کہ ہاں انسان نے مرنا ہے، یہودی ہوں وہ بھی موت کے قائل ہیں کہ انسان نے مرنا ہے، ہندو ہوں وہ بھی موت کے قائل ہیں کہ انسان نے مرنا ہے، یا کمیونسٹ ہو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کوئی بھی ہو بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان سے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ اگر آپ سارے مذاہب کو جمع کریں اور ایک طرف اسلام کی تعلیمات کو رکھیں تو آپ کو اسلام کی تعلیمات جو ہے دوسرے مذاہب سے زیادہ جامع جو ہے سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر اس بات پر پابندی لگائی ہے جو معاشرے کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر اس چیز پر پابندی لگائی ہے جو دنیا میں بگاڑ کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز پر پابندی لگائی ہے کہ دنیا میں جو دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اسلام ایک ایسا، باقی مذاہب کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہی زندگی گزاری جائے گی۔ میں نے آپ کو اس کی ایک واضح مثال دی تھی، اگر ہم میں سے کوئی کسی کا ملازم ہوتا ہے اور اس کے پاس کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں مالک کے کہنے پر کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ہم دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو پھر ہمیں اپنے مالک کی بات مان کر جو ہے دنیا میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اپنے لیے خوبصورت محل بنایا، اپنے لیے یہ دنیا پہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے لیے خوبصورت محل بنایا۔ اب بادشاہ جب محل بن جاتا تو بادشاہ اس محل کا چکر لگاتا، چکر لگانے کے بعد جہاں پر بادشاہ کو کوئی نقص دکھائی دیتا اس جگہ کو توڑوا کے دوبارہ سے بنوا دیتا، اس جگہ کو توڑوا کے دوبارہ سے بنوا دیتا۔ اب بادشاہ نے، جب بادشاہ خود مطمئن ہو گیا نا کہ میرا محل سب سے خوبصورت ہے، اب اس نے دنیا میں اعلان کروایا کہ اب میرے محل کو گھومنے کے لیے دنیا آئے اور میرے محل میں دیکھے کہ آیا کہیں پر کوئی عیب اور کوئی نقص ہے، اگر کوئی نقص ہو تو مجھے بتائے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے، جو بھی آتا بادشاہ ان سے پوچھتا بتائیے آپ نے میرا محل دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا۔ تو بتائیے کہ آپ کو میرا محل کیسا لگا؟ تو بادشاہ کو ہر کوئی کہتا کہ واہ واہ آپ کا محل دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، اتنا خوبصورت محل ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی اللہ والا اس علاقے میں سے گزرا، تو لوگوں نے اس محل کی تعریف کی اس اللہ والے کے سامنے۔ اس نے کہا کہ چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں اس محل کو، یہ کیسا محل ہے۔ اب اس اللہ والے نے اس محل کا چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا نا تو بادشاہ سے کہا کہ میں نے اس میں 2 عیب دیکھے، میں نے آپ کے محل میں، آپ کا محل ویسے تو خوبصورت ہے لیکن اس میں 2 عیب ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ساری دنیا گھوم کے گئی ہے، ان میں سے کسی کو بھی عیب دکھائی نہیں دیا اور اس انسان کو میرے محل میں عیب دکھائی دیتا ہے۔
تو بادشاہ نے کہا کہ بتائیے بھئی کون سے عیب ہیں، اگر مجھے پتہ چلے تاکہ میں بھی ان عیبوں کو ختم کروں۔ تو بادشاہ سے اس اللہ والے نے کہا کہ اس محل میں پہلا عیب یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، کسی نہ کسی وقت یہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کا پہلا عیب یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ دوسرا عیب اس محل کا یہ ہے کہ آپ اس محل میں ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، آپ بھی کبھی نہ کبھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ محل آپ کے بغیر بھی رہے گا اور آپ کے بعد یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ دنیا نے مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک انسان اپنے لیے خوبصورت سے خوبصورت گھر بناتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گھر میں رہنے کی جو ہے توفیق نہیں دیتے۔ وہ انسان یا تو اس گھر کو پہلے ہی بیچ دیتا ہے یا پھر اس گھر کے مکمل ہونے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ ایک محل بنتا ہے، ایک گھر بنتا ہے، لیکن مالک کو پسند نہیں آتا، مالک اس کو دوبارہ سے گروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں عیب آج کی زندگیوں کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ہم دنیا کی خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ایک اللہ والے نے خوبصورت مثال دی ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک انسان آتا ہے، بادشاہ اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ باغ بنوایا ہے، اس باغ کے مختلف حصے ہیں اور آپ اس باغ میں جاؤ اور میرے لیے خوبصورت سے خوبصورت میوہ، بہترین سے بہترین پھل میرے لیے چن کے لے کے آؤ۔ اب وہ انسان ٹوکری اٹھاتا ہے، باغ کے پہلے حصے میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے بڑے خوبصورت درخت ہیں، بڑے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ چلو اس حصے کو چھوڑو، آگے والے حصے میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ دوسرے حصے میں جاتا ہے، دوسرے حصے میں پہلے والے حصے سے بھی زیادہ خوبصورت پھل ہوتے ہیں اور خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے۔ ابھی ان میں سے بھی وہ کچھ نہیں لیتا، ابھی تیسرے حصے میں جاتا ہے، تیسرے حصے میں اور بھی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے، اور بھی زیادہ جو ہے خوبصورت پھل ہوتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ انسان اس باغ کے 8 حصے گزر جاتا ہے، کسی بھی حصے میں سے وہ پھل نہیں توڑتا کہ اپنی ٹوکری میں رکھ لے، اپنی ٹوکری میں رکھ لے اور بادشاہ اس سے جو ہے راضی ہو جائے۔ جب وہ 8ویں حصے میں پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس سے بھی آگے جایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں ہوں، اس سے بھی زیادہ خوبصورت پھل ہوں۔ جب وہ بندہ اس 8ویں حصے سے گزر کر 9ویں حصے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، بیابان ہے۔ وہاں پر ایک ببول کے درخت کھڑے ہوئے ہیں جن سے وہ کوئی جو ہے پھل نہیں چن سکتا۔ وہ بڑا پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے پیچھے 8 حصے باغات کے چھوڑے ہیں جو خوبصورت سے خوبصورت تھے، اگر میں ان میں سے ایک ایک پھل بھی چنتا تو 8 پھل میری ٹوکری میں ہوتے، لیکن اب میں بادشاہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا کہ میری ٹوکری تو خالی ہے، میری ٹوکری میں تو کوئی پھل نہیں ہے۔ یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی آئی ہے، ابھی تو جوانی آئی ہے، ابھی میں عبادت کر کے کیا کروں گا، ابھی تو وقت پڑا ہے میرے پاس۔ انسان جوانی بھی گزر جاتی ہے، جوانی کے 10 سے 20 سال ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں، پھر سوچتا ہے کہ ابھی تو بڑھاپے کی ابتدا ہے، بڑھاپا ابھی دور ہے۔ تو جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان بالکل موت کے دہانے پہ ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ اس وقت انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ وہ انسان جو 8 حصے باغات کے گزر کر خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، یہی مثال ہماری ہے کہ ہم زندگی پوری گزار دیتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آیا، بڑھاپے کی بھی انتہا ہو گئی، اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ موت نے آ کے دستک دی، پھر بھی ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے حقیقت میں جس بادشاہ کی بات کی گئی ہے وہ اللہ ہے، اور جن باغات کی بات کی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کے حصے ہیں کہ جن حصوں کو گزر کر انسان جو ہے آخر میں ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کے ہاتھ سے دنیا نکلے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت نکل جائے، تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عقل مند انسان کون ہے۔ ہمارے ہاں عقل مند کسے سمجھا جاتا ہے؟ جسے کاروبار کی سوجھ بوجھ ہو، جسے کاروبار کرنے کا پتہ ہو، ہم سوچتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ یا ہم سوچتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو ملکیتیں بڑھاتا جائے، ٹھیک ہے، جو اپنی ملکیت میں اضافہ کرتا جائے، ملکیت کم ہونے کے بجائے۔ مثال کے طور پر باپ کی ملکیت میں سے ایک دکان آئی تھی، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اس دکان میں سے بڑھاوا کرتے کرتے اپنی 5 دکانیں کر لی۔ ہمارے ہاں عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یا ہمارے ہاں عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو چھوٹی سی عمر میں جو ہے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، بڑے رتبے پہ پہنچ جائے، ہمارے ہاں عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سے عقل مند وہ انسان ہے جو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرے، جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرے، جو دنیا میں رہ کر اپنے نفس کے بارے میں جانے، اپنے آپ کے بارے میں جانے کہ وہ کس راستے پر گامزن ہے۔ آیا وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر گامزن ہے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر گامزن ہے؟ آیا وہ سیدھے راستے پر گامزن ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملاتا ہے؟ آیا وہ اس راستے پہ گامزن ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور کرتا ہے؟ اگر ہم میں یہاں موجود ہر انسان اپنی زندگی کا خود مشاہدہ کرے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود اپنا محاسبہ کرے۔ اگر میں اپنا محاسبہ کروں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ آیا ہمارے ساتھ آخرت میں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا والا عمل ہوگا کہ ان قریب اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لے گا، یا پھر اللہ تعالی ہم سے قیامت کے دن جو ہے غضبناک لہجے میں پیش آئے گا؟ ہمیں اپنے عمل بتا دیں گے، صبح سے اٹھ کر رات کو سونے تک ہمیں ہر کسی کو اپنے عمل بتائیں گے۔ ہم کوئی کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، ہم خود اپنے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور برائی میں فرق کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کا دل مطمئن رہے، اسے کوئی خوف نہ ہو، اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چل جائے تو بھی اسے کوئی خوف نہ ہو۔ اور برائی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی وہ ہے جو انسان کے سینے میں چبھتی رہے، انسان کے دل میں چبھتی رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان برا کام کر کے ہمیشہ سے ہم میں سے ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے بھی اس کو چھپاؤں، اپنے جو ہے عزیز و اقارب سے بھی اس کو چھپاؤں، اپنے جو ہے میں اپنی بیوی سے بھی اس کو چھپاؤں، اپنی اولاد سے بھی اس کو چھپاؤں۔ تو جس کام کو چھپانے کی ضرورت پڑے تو سمجھ لیں کہ وہ کام ہمارے لیے بہترین نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کے پاس جو دل ہے نا، دل وہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ انسان کے کام کیسے ہیں، آیا اچھے کام ہیں یا برے کام ہیں۔ جس کام میں مجھے اور آپ کو یہ لگے کہ دنیا ہمیں طعن و تشنیع کرے گی، تانے دے گی جو ہے، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور جس کام پر ہمیں یہ اطمینان ہو کہ اگر لوگوں کو اس پر پتہ بھی چل جائے لوگوں کو اس کام کا، تو لوگ مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے بلکہ میرے کام کی تعریف کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی اپنے بارے میں ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھیے، آپ کو بتائے گا کہ آپ کس راستے پہ گامزن ہیں، آیا اچھے راستے پہ گامزن ہیں یا برے راستے پہ گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے اس 3 چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ جب دوستوں کے کندھے پہ سوار ہو کے، 4 دوستوں کے کندھے پہ سوار ہو کے جب آخری منزل کی طرف ہم روانہ ہوں گے نا، تو ہمارے ساتھ 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 ہماری اولاد ہوگی، نمبر 2 ہمارا مال و ملکیت ہمارے ساتھ ہوگا، نمبر 3 ہمارے اچھے اور برے عمل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر انسان دنیا میں اچھے عمل کرے گا زیادہ تو بھی اس کے ساتھ ہوں گے، برے عمل کرے گا زیادہ تو بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن 2 چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں،
دو چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، رشتہ دار دفنا دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ قبر کو بند بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کہیں قبر میں پانی نہ آ جائے، اس طرح سے اچھی طرح سے قبر کو بند کر کے ہمارے رشتہ دار بھی چلتے بنتے ہیں، ہماری مال و ملکیت بھی چلتی بنتی ہے۔ اگر قبر میں ہمارے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے، اچھے اور برے عمل ہوں گے۔ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ انسان سے قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ جب منکر نکیر آئیں گے نا، تو منکر نکیر جب انسان کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سوال دے کر بھیجے گا کہ تم نے یہ جا کر قبر میں میرے بندے سے 3 سوال کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والے ہوں گے، تو ہمارا جواب ہوگا کہ اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو کس نبی پر ایمان لے آیا؟ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اپنایا ہوگا، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا ہوگا، تو ہم وہاں پر جواب دیں گے کہ میرا نبی جو ہے وہ ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، تیسرا سوال اللہ نے جو دیا ہوگا ان فرشتوں کو، تو وہ سوال ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میں اسلام سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ یہ 3 سوال ہوئے، انسان نے جواب دیے، اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دیں گے اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جائے گا کہ انسان جہاں تک اس کی نظر جائے، انسان کے لیے اتنی قبر وسیع ہو جائے گی۔ اور پھر یہیں تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھول دیں گے، کھڑکیاں کھول دیں گے کہ وہ جنت کے نظارے کر رہا ہوگا۔ اب اس کے مرنے کے بعد قیامت تک کا وقت اسے اتنا سا لگے گا کہ جب تک اس پوری جنت کا نظارہ کرے گا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اتنا مختصر سا وقت اس انسان کو قبر میں لگے گا۔ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور پیش ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں 4 سوال کرے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی، تم نے جوانی کہاں خرچ کی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تم نے زندگی کہاں خرچ کی؟ اللہ تعالیٰ چوتھا سوال جو ہے وہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ چوتھا سوال جو کریں گے نا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تمہیں علم جو دیا تھا اس علم پہ تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ 4 سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ جب تک انسان ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، تب تک وہ محشر کے میدان سے ہل نہیں سکتا۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تم نے کہاں خرچ کی؟ اگر ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی ہوگی، اللہ اور اللہ کے احکام پورا کرتے ہوئے خرچ کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے بدلے میں ہماری جان آسانی سے چھوٹ جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے بخش دے یا پھر پکڑ لے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ جسے چاہے بخش دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری میری اور آپ کی جو منزل ہوگی وہ جنت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت کے نظارے انسان زبان سے بیان کرے تو بیان ہونے کے قابل نہیں ہے، ہم صرف ایک ان کی صفات بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں جب انسان جنت دیکھے گا نا، تو دنیا میں ہم نے صفات سنی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہم جنت کو پائیں گے۔ دنیا میں ہم جنت کی صفات یا جنت کی مثالیں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، تو اس خوبصورت جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، تاکہ انسان دنیا میں زندگی جو ہے اللہ کے احکامات پر گزارے۔ جب انسان دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب ہمارے کام ایسے ہوں گے جیسے صحابہ کے تھے تو پھر اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، بنا اللہ کو راضی کیے یہ کام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔